بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إلى آخر الآية. سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 34 کا مضمون ہے. اس آیت کے ایک حصے میں بات ہو چکی تھی. دوسرا حصہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم. آیت کا ترجمہ مفہوم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیا جائے کہ پس منظر کیا تھا، وہ حالات کیا تھے جن حالات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. وہ حالات یہ تھے کہ اس زمانے میں ٹریولنگ آسان نہیں تھی، سفر آسان نہیں تھا، اور قافلوں کی اور لشکروں کی ٹریولنگ اور بھی زیادہ مشکل تھی. اب کسی دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو اس کے اندر جو جوان، جو فوجی ٹروپنگ تھی وہ پکڑی گئی، وہ شکست کھا گئے. تو وہ جو فوجی ہوتے تھے جو کہ پکڑے جاتے تھے تو ان کو گرفتار کر کے جیل میں نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ ان کو گرفتار کر کے پھر ان کو اپنے ہی فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور ان کو اصطلاح میں غلام کہتے تھے، اور ان میں جو خواتین ہوتی تھی ان کو باندی کہتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کا متبادل نہیں دیا، بلکہ اس کا متبادل آسان بھی نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اوپر دشمن نے حملہ کیا ہے، اب آپ ان کو جیل میں رکھیں اور کھلائیں پلائیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی وہ آپ کے اوپر پھر بھی بوجھ بن جائیں گے، معاشی اعتبار سے بوجھ بن جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو واپس بھیج دیں تو دوبارہ مل کے حملہ کریں گے اور پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. نمبر 3 ان سب کو قتل کر دیں. بھی جو ہتھیار پھینک چکا ہے اس کو قتل کرنا نا انصافی. اسلام نے سکھایا کہ جو ہتھیار ڈال چکا ہے، ہینڈز اپ کر دیا ہے، اب اس کے تم اوپر گولی نہیں چلا سکتے، اس کو مار نہیں سکتے. اسلام نے قیدیوں کے حقوق بھی سکھائے، جانوروں کے حقوق بھی سکھائے. تو اب کیا کریں؟ اب وہی صورت جو کہ پہلے چلتی ہوئی آ رہی تھی. اسلام انسانوں کے لیے مشکلات لے کر نہیں آیا بلکہ آسانیاں لے کر آیا. آپ دیکھیں شریعت اعتبار سے راستے میں دائیں طرف چلنا سنت ہے، لیکن ہمارے ملک میں ٹریفک بائیں طرف چلتا ہے. تو شرعی قانون یہ کہتا ہے کہ جو ملکی قانون ہے اسی کو لاگو رکھا جائے گا. یہاں پر چونکہ دائیں طرف چلنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، لہذا وہ قانون جو کہ ملکی قانون پاس ہوا ہے اسی کی پاسداری کرنا واجب ہوگا. لہذا اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ گنہگار بھی ہوگا. تو اس لیے اسلام نے اسی چیز کو برقرار رکھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ترتیب رکھ دی کہ دیکھو اگر قسم کھا لی ہے تو غلام آزاد کر دو، کفارہ ہو جائے گا. اگر روزہ توڑ دیا ہے تو غلام آزاد کر دو، کفارہ ہو جائے گا. یعنی ان کو آزاد کرو، ان غلاموں کو آزاد کرو. اگر اظہار کر دیا ہے تو غلام کو آزاد کر دو، کفارہ ہو جائے گا. تو شریعت نے غلامی کے کانسیپٹ کو اس طریقے سے لیا. اسی کانسیپٹ کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو مکاتبت کہتے ہیں. مکاتبت یعنی خط و کتابت. جسے مکاتبت کا مطلب ہے کہ غلام اور آقا کے درمیان کوئی تحریری معاہدہ ہو جائے. وہ تحریری معاہدہ کیا ہو جائے کہ بھئی مجھے تم اتنے پیسے ادا کر دو تو تم آزاد ہو. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ان کے آقا کے درمیان مکاتبت ہوئی تھی کہ تم اتنے درخت لگا دو اور 40 اوقیہ سونا دے دو. 300 درخت لگاؤ، 40 اوقیہ سونا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اور 300 درخت ایک ہی جگہ پہ لگنے چاہیے. پھر حضرت سلمان فارسی کا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. تو اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں یہی چیز ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم. تمہارے جو غلام ہیں وہ اگر تم سے کہیں جی ہمارے سے مکاتبت کر لو تو فکاتبوہم، مکاتبت کر لینی چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ تمہارے پاس چونکہ غلام آ گیا ہے لہذا اب تم اس کو پکا کرو. نہیں، میں نے تو اس کو دبا کے رکھنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میں مزدوری کروں گا، محنت کروں گا، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا، بس مجھے تم آزاد کر دو.
تو فکاتبوہم، ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، لیکن ایک شرط لگائی، اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے، اگر تمہیں ان کے جانے سے شر نظر آئے، مسلمانوں کا نقصان نظر آئے کہ یہ بیٹھے گا، سازش کرے گا، دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کرے گا، چونکہ مسلمانوں کے راز جان چکا ہے، تو فرمایا ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں بہتری نظر آتی ہے، مسلمانوں کی صحبت میں رہنے کے بعد، مسلمانوں کی معیت میں رہنے کے بعد ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے، لہذا ان کو، اور لہذا آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں بھی جو سچے مسلمان ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، ان سچے مسلمانوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں، اسلام کو، دین کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے واقعات ہیں اور افغانستان کے واقعات ہیں اور ایسے بہت سے علاقوں کے واقعات ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ صحیح ہوئے۔ اب جیسے فرانس نے جو گستاخی کی ہے اور عالمی سطح پہ گستاخی کی ہے، اس کا محرک پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو فرانس کا صدر ہے، اس کے کچھ رشتہ دار خواتین میں کچھ خواتین قید ہو گئی تھیں اور 4 برس تک مسلمانوں کی قید میں رہیں۔ 4 برس کے بعد جو مسلمان مجاہدین نے، جو چیچنیا یا فلسطین کے مجاہدین نے ان کو قابو کیا تھا، تو یہ 4 برس تک ان کی قید میں رہنے کے بعد جب واپس آئی ہیں وہ خواتین، تو جو جرمنی فرانس کا صدر ہے وہ خود ایئرپورٹ پر ان کو لینے گیا اور اس نے ان کے ساتھ ہینڈ شیک، ہاتھ ملانے کی کوشش کی، تو اس نے کہا نہیں، میرے لیے ہاتھ ملانا جائز نہیں، اس لیے کہ میرا نام اب فلاں سے فلاں، یعنی میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میرا آپ سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، شرعی طور پر آپ میرے محرم نہیں رہے، لہذا میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ اور وہاں کی میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا اور یہ چیز اسلاموفوبیا والوں کو بہت زیادہ چبھی ہے اور انہوں نے ایسا کیا۔ تو اسلام تو ایسا مذہب ہے، ایسی چیز سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کے لوگ اندر سے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں پر یہ سیکھا ہے، سمجھا ہے، لہذا یہاں ہم جیسے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر تو مسلمان بھی دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کفار جس کنارے سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اس کنارے سے اسلام سے باہر نکلنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں تو بہت اچھا تمدن ہے، نوجوان مسجد کا ادب احترام کرتے ہیں، نوجوان لڑکیاں مسجد مدرسے کا ادب احترام کرتی ہیں، بھلے سے کتنے بڑے سکینڈلز آ جائیں، لیکن باہر ممالک کے اندر کئی ایسے مسلمان ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کے نظریات اور ان کی سوچیں ایسی ہیں کہ وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ایک صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگے جی مسلمان تو میں ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن خبردار جو کوئی روزہ رکھا، میرے گھر میں سے کوئی روزہ نہیں رکھے گا، روزہ غریب لوگ رکھتے ہیں، امیر لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور ہم غریب نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ یعنی اس طریقے سے کہہ رہے ہیں شراب تو قرآن میں حرام ہی نہیں ہے، لہٰذا جیسے پیپسی پینا جائز ہے ایسے شراب پینا بھی جائز ہے۔ یعنی یہ مسلمان باتیں کر رہے ہیں اور کسی گناہ کو حلال سمجھنا تو کفر ہے۔ یعنی یہ ایسے مسلمان ہیں جو کہنے کو مسلمان، اگر ان کو کافر کہا جائے تو آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے ساتھ رہ کر مزاج میں فرق پڑتا ہے، انسان کو صحبت میں رہنے سے فرق پڑتا ہے۔ جس گھر میں لڑائیاں جھگڑے بہت ہوتے ہوں، آپ دیکھیں گے اس گھر کے اندر بکری اور بلی نہیں رہتی زیادہ تر۔ جس گھر میں بکریاں ہوتی ہیں عام طور پر ان گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ جن گھروں میں اونٹ ہوتے ہیں عام طور پر ان گھروں میں چپکرش طلاقیں کثرت سے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، البتہ قبائلی علاقوں میں بڑے تجربات ہیں کہ جہاں اونٹ وغیرہ کثرت سے ہوتے ہیں وہاں طلاقیں بڑی کثرت سے ہوتی ہیں۔ جہاں بکریاں ہوتی ہیں وہاں بڑی محبت ہوتی ہے کہ بکری کے مزاج میں مسکنت ہے، اونٹ کے مزاج میں تکبر ہے، تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جب جانور کی صحبت اثر کر سکتی ہے تو انسان کی صحبت کیوں اثر نہیں کرے؟ چند جانور ہیں حدیث میں آتا ہے جنت میں جائیں گے، ان میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا، یہ کتا نجس العین ہے لیکن اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی صحبت میں رہنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور لیکن میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ تو جانور ہیں، لیکن جو
سچے اور صحیح مسلمانوں کی صحبت میں پتھر بھی رہا ہے، اللہ اس پتھر کو بھی جنت میں بھیجیں گے، حجر اسود کو بھی اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف میں واقع ایک پتھر کی پٹائی کی تھی، اس پتھر کو بھی اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ اسی طریقے سے اول جبل وضعت علی الارض جبل ابی قبیس، جبل ابی قبیس، جبل احد جنت میں جائے گا محبت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں تو مسلمانوں کے ساتھ رہ کر تو بہت سے لوگ، تو اگر تم ان میں ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بہتری دیکھتے ہو تو تم ان کے ساتھ بدلے کتابت کرو۔ پھر دوسرے مسلمانوں کو کیا کہا؟ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، جو اللہ نے، اے مسلمانوں جو اللہ نے تم کو مال دیا اس مال میں سے ان کو مکاتبت بدلے کتابت دیا کرو۔ چنانچہ اس سے مسئلہ نکلتا ہے، ایک شخص ہے، آپ جانتے ہیں بے قصور ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سے غلطی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا، اب اس کی ضمانت کے لیے اتنے پیسے چاہیے، وہ کہتے ہیں جی آپ اگر 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی پھانسی کی سزا کو معاف کر دیں گے۔ تو چنانچہ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اس کے اندر بھی داخل ہے کہ ایسے مسلمان جس کو سزائے موت ہو رہی ہے، فدیے کے طور پر اس کی رقم دینی ہے تو دوسروں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں تک ایک دوسری بات ہوئی۔ آگے ایک اور تیسرا مسئلہ، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، عرب کے اندر ایک اور گندی بیماری تھی، اس کا یہاں سے ذکر ہے، اس کے منع کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا ذکر آئندہ کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔